الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آئیے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش عقیدت کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، سب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ تو آئیے اسی کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے عظیم، سب سے بلند و بالا اور سب سے عرفہ و اعلیٰ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کو باعث تخلیق کا کائنات بنایا، لہٰذا ہم اور آپ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ درختوں کی لمبی لمبی قطاریں، یہ سمندروں اور اس کی اٹھتی ہوئی لہریں، یہ نور آفتاب و ماہتاب اور آسمان میں یہ جگمگاتے ستارے، غرض یہ ساری کائنات آپ ہی کی وجہ سے عالم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قشور رسالت کا تاجدار بنایا اور آپ کو ساری خوبیاں، ساری عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کو نائب مطلق بنا کر سارے عالم میں یہ اعلان فرما دیا کہ میرے پیارے رسول کا حکم مانو، میرے پیارے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے پیارے رسول کی اطاعت میری فرما برداری ہے، میری اطاعت میری فرما برداری ہے، میرے پیارے رسول کی اطاعت و فرما برداری میری اطاعت اور فرما برداری ہے، اور میرے پیارے رسول کی بارگاہ کا نافرمان میرا نافرمان ہے۔ اس لیے تمام عالم انسانیت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، یہی میرے لیے بندگی ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اور اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر اتنا بلند فرمایا کہ زمین اور آسمان میں ہر جگہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔
آپ کی عظمتوں کو انتہا تک پہنچانے کے لیے اعلان فرما دیا ہے کہ جب ان کا اخلاق بلند ہے، ان کا ذکر بلند ہے، ان کی ذات بلند ہے، ان کے معجزات بلند ہیں، غرض کی وہی ساری بلندیوں کے بلند پر فرض فائز ہیں، غرض کی وہی ساری بلندیوں کے بلندی پر فائز ہے، لہٰذا ان کی آواز بھی ساری آواز پر بلند رہے گی۔ اس لیے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے پیارے رسول کی آواز پر بلند نہ کرو۔ لہٰذا اے ایمان والو، جب آپ کی آواز کو اللہ نے بلند فرمایا تو اس کی آواز کو دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکتی۔ یہ وہ آواز ہے جو مشرق میں بھی سنی جائے گی اور مغرب میں بھی سنی جائے گی، شمال میں بھی سنی جائے گی اور جنوب میں بھی سنی جائے گی۔ معزز سامعین، عرب کی سرزمین ایسی زرخیز سرزمین ہے جہاں بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے فصحاء پیدا ہوئے ہیں، جن کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہے، جن کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا تھا، جو اپنی ساری دنیا کے لوگوں کو گونگا اور بہرے سمجھتے تھے، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا، لیکن جب میرے آقا جو فصاحت و بلاغت کے تاجدار ہیں، جن کی آواز کو اللہ نے بلند عطا فرمائی ہے، انہوں نے جب دنیائے عرب میں اپنی آواز بلند کی اور جب بولنا شروع کیا تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کی فصاحت و بلاغت کی دھجیاں اڑا رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والی ہر آواز لوگوں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آواز دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جو آپ کا جانی دشمن تھا جانثار بنتا نظر آیا۔ آپ کے سامنے عرب کے بڑے بڑے بولنے والے بڑے بڑے بولنے والوں کی بولتی بند ہو کر رہ گئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ سبحان اللہ۔ سرزمین مکہ کے رئیسوں اور سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ آپ کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے اور یہ آواز جس کے کانوں سے ٹکراتی ہے اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہے اور وہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر آپ کے غلامی میں آ جاتا ہے، لہٰذا ان مشرکوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب کوئی ان سے نہ بات کرے گا اور نہ ان کی آواز سنے گا اور نہ ہی اپنے آبائی مذہب سے بیگانہ ہوگا۔ جب یہ رائے انہوں نے پاس کر لیا تو اعلان شروع کروا دیا، آج سے کوئی محمد ابن عبداللہ سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کا کوئی کلام سنے گا، اور وہ سامنے سے آئے تو نظر آئے تو لوگ ان سے کترا کر سر جھکاتے چلے جائیں۔ ابھی یہ تحریک چل ہی رہی تھی کہ حج کا موسم آ گیا، دور و دراز سے مکہ مکرمہ آنے لگے۔ مشرکین مکہ نے مکہ میں داخل ہونے والے ہر راستہ پر اپنے آدمی بیٹھا دیے تاکہ جو باہر سے لوگ آئیں حج کے لیے انہیں بتا دیا جائے اور ہوشیار کر دیا جائے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا جادوگر پیدا ہو گیا ہے جس سے وہ
بات کرتا ہے یا جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اے باہر سے آنے والے حاجیوں، آگاہ ہو جاؤ اور سن لو کہ جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے اس کی ہرگز بات نہیں سننا اور اس سے بات نہیں کرنا، اور نہ ہی اس کی بات سننا، اور نہ اپنے مذہب سے ہاتھ، ورنہ اپنے مذہب سے ہاتھ بیٹھو گے اور اس کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ معزز سامعات، حج کے سعادت حاصل کرنے والوں میں سے ایک ایسے شخص بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جن کا نام قادر الکلام شاعر بھی تھا اور فصاحت و بلاغت کے تاجدار بھی، جس کی فصاحت و بلاغت کا ڈنکا پورے عرب میں بج رہا تھا، جس کا نام طفیل دوسی تھا۔ جب وہ مکہ میں داخل ہونے لگا تو مشرکین مکہ نے اسے روک کر سمجھایا کہ اور اسے ہوشیار کیا کہ اے طفیل، تم حج کرنے آئے ہو، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے آئے ہو اور اپنے آپ کو سرفراز کرنے آئے ہو، آب زمزم سے اپنی تشنگی دور کرنے آئے ہو، تو اے طفیل جاؤ آب زمزم سے پیاس بجھا کر اپنے دل کو سکون پہنچاؤ، ارکان حج ادا کرو اور عبادت و ریافت کے سلسلے میں جو چاہو کرو۔ مگر ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ مکہ میں ایک بہت بڑا جادوگر پیدا ہو گیا ہے جو خانہ کعبہ کے ارد گرد رہتا ہے۔ وہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو بھی شخص اس سے بات کر لے یا اس کی آواز سن لے تو وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے اور اس کا مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے اے طفیل، ذرا تم ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جادو تمہارے بھی کام کر جائے اور تم اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ جب طفیل دوسی نے یہ بات سنی تو فرمایا، اے مکہ والو، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے اتنے بڑے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ اب میں ہوشیار رہوں گا، اس کی آواز اپنے کانوں تک پہنچنے نہ دوں گا۔ چنانچہ طفیل دوسی نے جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو اپنے کانوں میں روئیاں بھر لیتے تاکہ کسی کی آواز کان کے پردوں سے نہ ٹکرائے۔ حسب دستور ایک دن طفیل دوسی نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوسی اور طواف خانہ کعبہ کے لیے چل پڑے۔ صبح کا وقت ہے، نکہت و نور میں ڈوبی ہوئی فضا ہے، بڑا ہی کیف منظر ہے اور جناب طفیل دوسی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ ادھر طفیل دوسی طواف میں مصروف ہیں اور ادھر میرے آقا حتیم میں نماز ادا کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ میرے آقا کی تلاوت کی آواز کو طفیل دوسی کے کانوں میں ٹھوسی ہوئی روئیاں نہ روک سکی، بلکہ یہ بھینی آواز روئیوں سے چھن کر دل کے گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ سبحان اللہ! کیونکہ یہ آواز وہ آواز ہے جس کو اللہ رب العزت نے بلند عطا فرمائی ہے، لہٰذا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس آواز پر غالب نہیں آ سکتی۔ طفیل دوسی کے کانوں کی روئیوں میں کیا مجال جو اس آواز کو روک لے۔
चुनांचा अब तुफैल दोसी की पूरी तवज्जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज़ पर लगी हुई है और आपकी आवाज़ का एक एक लफ्ज़ तुफैल दोसी के कानों के पर्दों से टकराकर दिल की गहराइयों में उतरता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने तिलावत ख़त्म की तो जनाबे तुफैल दोसी होश हो हवास की दुनिया में वापस आए। दिल ने आवाज़ दी कि ए तुफैल, जब कलाम इतना हसीन है तो चलो चल के देखें कलीम कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचा आप लरसते हुए कदमों के साथ हतीम में दाखिल हुए और जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूए ज़ेबा पर नजर पड़ी तो बेख्तियार पुकार उठे, खुदा की कसम ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये हसीन सूरत किसी काहिन या जादूगर की नहीं हो सकती। इसलिए इस रूए ज़ेबा से तो नूर की किरणें फूट रही हैं, अल्लाह का जाहो जलाल नजर आ रहा है। यकीनन ये अल्लाह के नायब हैं, उसके प्यारे रसूल हैं, खुदा के महबूब नबी हैं और कुसूर और रिसालत के ताजदार हैं। और उसी वक्त आप कलमा पढ़कर हुजूर के गुलामों में शामिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामियात, ज़रा गौर फरमाइए कि वो आवाज़ जिसे पूरी कौम मिलकर अपनी पूरी ताकत व क़ुव्वत के साथ दबाना चाहती है। मुअज़्ज़ज़ सामियात, ज़रा गौर फरमाइए कि वो आवाज़ जिसे पूरी कौम मिलकर अपनी पूरी ताकत व क़ुव्वत के साथ दबाना चाहती है, जिस आवाज़ पर अपनी आवाज़ को गालिब करना चाहती है, मगर परवरदिगारे आलम अपने प्यारे नबी की प्यारी आवाज़ को गालिब करना चाहती है। सारी आवाज़ों पर गलबा अता फरमाता जा रहा है और सारी ताकतें और सारी आवाज़ें खुद ब खुद दम तोड़ती जा रही हैं और हुजूर की आवाज़ पर गालिब हो जाती जा रही है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतन नबी, यानी ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक पर बुलंद ना करो। अलगर्ज़ हुजूर का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, हुजूर की ताकत अल्लाह की ताकत है, हुजूर की बात अल्लाह की बात है। और अगर हुजूर जिससे गज़बनाक हो जाए, नाराज़ हो जाए, उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती और जिससे खुश हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत गमगीन नहीं कर सकती। पहर से देखो तो शादाबे चमन जल जाए, मुस्कुरा दो तो अंधेरे में सहर हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।